ایک اور گروہ ہے حق کے متعلق، حق کی شناخت کرتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ کارہون ہیں، بل اکثرہم للحق کارہون، اکثر حق کے متعلق کارہون ہے، کراہت کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ حق ہے، قبول کرتے ہیں یہ حق ہے، اور خود حق کو کہتے ہیں ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہیں دیتے، اپنا راستہ جدا کر لیتے ہیں۔ آپ مثلا دیکھیں، ایک صحابی ہیں امیر المومنین شیبان ان کا نام ہے۔ جب مولا امیر علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے اور کربلا کی زمین پر رکے اور وہ ماجرا کے کہا کہ یہاں پر جو ہے ایک ایسے مسلمان شہید ہوں گے کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے واقعے کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا اور کہا کہ میرے بیٹے حسین یہیں پر شہید ہوں گے۔ تو یہ شیبان کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو میں مشکوک ہوا، مجھے شک ہوا، کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک آگے کی پیشین گوئی۔ دیکھو اب امامت کو مانتا ہے، امامت کو قبول کرتا ہے، لیکن یقین نہیں ہے امامت کے اوپر۔ یہ خود نقل کرتا ہے کہ میں نے جب امام علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تو میں اس دشت کے اندر گھوما اور وہاں پر ایک ہڈی، حیوان مرے ہوئے کی ایک ہڈی تلاش کی، اور جہاں پر امام علیہ السلام نے نشان لگایا تھا میں نے اس جگہ کو کھودا اور اس بڑی ہڈی کو علامت کے طور پر وہاں نصب کیا کہ دیکھتا ہوں کہ امام علیہ السلام کا یہ وعدہ حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پھر یہی کہتا ہے کہ 38 سال بعد جب یہ واقعہ درپیش ہوا تو یہ اس وقت اطراف کربلا میں موجود تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جب سنا کہ یہاں پر ایک جنگ ہوئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کن کے درمیان جنگ ہوئی ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پر جنگ ہوئی ہے۔ تو جب وہاں پر آیا تو دیکھا اس مقام کے اوپر چند قبریں بنی ہوئی تھی، یعنی جنگ ہو گئی، شہید ہو گئے، بعد میں دفن بھی ہو گئے، یہ اس وقت پہنچا۔ تو کہتا ہے میں نے وہ ہڈی تلاش کرنا شروع کی، بالآخر میں نے اس کو ڈھونڈ لیا، جہاں پر وہ ہڈی میں نے نصب علامت کے طور پر کی تھی وہیں پر یہ تمام قبریں بنی ہوئی تھی، لیکن دیر ہو گئی تھی شیبان، دیر ہو گئی تھی۔ امام علیہ السلام نے 38 سال پیشن گوئی دے دی تھی کہ یہاں پر وہ لوگ شہید ہوں گے کہ جو بے نظیر ہیں، جن کی نظیر تاریخ میں نہ پہلے نہ بعد میں ہوگی۔ اگر بابصیرت ہوتا، اگر جس طرح حق کو پہچانا تھا اس کا حق کا ساتھ دینے والا ہوتا، آج ان بے نظیروں میں شامل ہوتا، ان بے نظیروں کے اندر اس کا شمار ہوتا، لیکن اس نے قبول کیا حق ہے لیکن اس کا ساتھ نہیں دیا۔ یا مثلا حرثمہ ابن سلیم، یہ بھی اسی وقت موجود تھا جب امام علی علیہ السلام نے یہ نقل کیا۔ یہ بالآخر تاریخ میں اس حوادث کی گردش سے ہوتا ہوا تھا کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں پہنچ گیا، اس نے بھی خود نقل کیا، کہتا ہے کہ جب میں کربلا میں پہنچا عمر سعد کے لشکر میں تھا، اچانک مجھے وہی واقعہ یاد آ گیا 6 محرم کو مجھے وہی صفین یاد آ گئی، وہی مولا امیر یاد آ گئے، وہی یہیں سے گزرنا یاد آ گیا، اور وہی ان کی پیشن گوئی یاد آ گئی۔ تو میں فوراً ہل گیا کہ اے سلیم کہاں جا رہے ہو، یہ تو فرزند رسول اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہیں سے نکلا اور آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور ان کو ساری داستان بیان کی کہ جب صفین سے واپس آ رہے ہوتے یہی جگہ تھی، آپ کے والد محترم نے ہمیں کہا تھا کہ یہاں پر بے نظیر لوگ شہید ہوں گے اور ان کے سردار حسین ہوں گے، یہ تو وہی جگہ ہے اور چاروں طرف سے آپ کا محاصرہ ہے، حتماً رونما ہوگا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے حرثمہ ابن سلیم، آپ اپنی بات کرو، آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ پیشن گوئی تھی اور اب آپ کو یقین بھی ہو گیا کہ وہ پیش ہونے والی ہے، آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ حق کیا ہے، باطل ہو گیا ہے، آپ بتاؤ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ تو یہ کہتا ہے وَلَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، نہ آپ کا ساتھ دوں گا اور نہ ہی آپ کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور پھر وہیں سے گھوڑے کا منہ موڑا اور کوفہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ فرصتیں جو حق کے ساتھ یہ بعض اوقات آتی ہیں اور پھر ایسے ہی گزر جاتی ہیں کہ جیسے الفرصت و تمر مرہ صحاب، بادلوں کی طرح گزر جاتی۔ اب یہ وہ لوگ تھے جن کو خدا نے فرصت دی، حق کی شناخت بھی ہوئی، حق کو قبول بھی کیا، لیکن پھر بھی محروم رہے، حق کا ساتھ نہیں دیا۔ مثلا عبداللہ ابن حور جوہوی کو دیکھیں کہ امام علیہ السلام خود چل کے ان کے پاس گئے اور کہا کہ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس محاذ میں شرکت کریں، اور حور ابن جوہوی جانتے تھے کہ امام علیہ السلام حق پر ہیں،
لیکن پھر بھی امام کا ساتھ نہیں دیا. یہ خاکستری گروہ ہے جو حق کو جانتا ہے، حق کو پہچانتا ہے اور حق کا ساتھ نہیں دیتا. یہ تاریخ میں ہمیشہ تکرار ہوا ہے. اگر آج بھی آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، مختلف موضوعات کے اوپر جب دین کو ضرورت ہوتی ہے، آپ جب پوچھیں گے یہ حق نہیں ہے، کہیں گے حق ہے. آپ نہیں جانتے یہ حق ہے، کہیں گے ہم جانتے ہیں حق ہے. پھر جب ان سے کہو گے پھر بولتے کیوں نہیں ہو، کہتے ہیں بے بخشی، معذرت، میں یہ کام نہیں کر سکتا. بولیں گے بھی نہیں، عمل بھی نہیں کریں گے. اب مثلا آپ دیکھیں، میں خود یہ کئی دفعہ تجربہ کیا، مختلف جوانوں سے آپ کی ملاقات ہوگی کہ جن کو جب آپ مثلا انقلاب اسلامی کا نام لیں گے جھوم اٹھیں گے، ایسے جھوم اٹھیں گے کہ جیسے بس یہ شہادت کے لیے آمادہ ہیں، امام حسین کی مدد کے لیے بس کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن جب ان کے عمل کو دیکھیں گے، جب ان سے کہیں گے کہ یہ ایک مثلا چھوٹا سا کام ہے، راہ امام حسین میں جا کے انجام دے دو، تو کہیں گے معذرت، بات آپ کی ٹھیک ہے، حق ہے، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہوتا. آپ مثلا رہبر معظم کا امام خمینی کا نام لیں گے، مراجع عظام کا نام لے لیں گے ان کے آگے، کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، حسن سید حسن رسول اللہ کیا بات ہے، کیا مرد ہیں، رہبر معظم نے دین کو جو ہے سہارا دیا، کیا بات ہے، اتنی سختیاں برداشت کی ہوئی ہیں، فلاں فلاں. پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یار یہ چھوٹا سا ایک دینی کام ہے، یہ تو تھوڑی ذمہ داری آپ قبول کر لیں، یہ چند بچے ہیں، ان کو مثلا آپ دینیات پڑھائیں، ان کو قرآن کے، کہ معذرت یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے. یہ دیکھیں، یہ خاکستری گروہ ہے. اور قرآن نے فرمایا ہے کہ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، اکثر یہ ہے کہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اکثر وہ ہیں کہ جو کارہون ہیں، جانتے ہیں حق کیا ہے، شناخت کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، لیکن حق کا ساتھ نہیں دیتے.